وہ کمفرٹر منہ تک تانے اپنی سانسیں ہموار کر رہی تھی۔ اس کے دوسرے جانب لیٹنے پر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، شرافت سے۔ ابھی اسی وقت بیڈ خالی کر دیں، وہ سخت جھنجھلائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ اس کے کچھ دیر پہلے کی حرکت پر دھڑکنیں اب بھی منتشر تھیں۔ وہ شرارت سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کتنے خوبصورت رنگ تھے اس وقت اس کے چہرے پر۔ بلیک شب خوابی کے اپنے مخصوص لباس میں ملبوس کالے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، کالی آنکھیں، ان پر استدا مڑی مڑی پلکیں جو اس وقت جھالر کی مانند اٹھتی گرتی سامنے بیٹھے شخص کو خاصی اپیل کر رہی تھی، گلابی لب جنہیں سختی سے بھینچ رکھے تھے، اور ٹھوڑی کا وہ گڑھا جو اس کی خفگی میں پورا ساتھ دیتا، خفا خفا سا تھا۔ اسی آنکھوں میں محبت لیے اپنی جانب تکتے دیکھ وہ جھنجھلا کر بیڈ سے اٹھنے لگی۔ بیلا ایک بات ذہن نشین کر لیں، میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کی اجازت کے بغیر قریب نہیں آؤں گا تو ایسا ہی ہوگا، لیکن آپ کی بے اعتباری برداشت نہیں کروں گا۔ اس کا ہاتھ تھام کر واپس بیڈ پر بٹھاتا سنجیدگی سے بولا تھا، میرا خیال ہے اب ہمیں اسی کمرے میں گزارا کرنا ہے تو کچھ کنڈیشنز رکھ لینی چاہیے، نہ میں آپ کو تنگ کروں گی اور نہ آپ مجھے۔ وہ چند پل آنکھیں چھوٹی کیے اس کی پشت کا گھورتے رہنے کے بعد تحمل سے بولی، کیسی کنڈیشنز؟ اس نے رخ موڑے بغیر ہی سوال کیا۔ فرعون کی ممی سے بات نہیں کر سکتی میں؟ اٹھ کر بیٹھے۔ میری ساری کنڈیشنز اپنے غریب دماغ میں بٹھا لیں، ورنہ چونکہ رخصتی کے بعد یہ کمرہ میرا ہو گیا ہے تو آپ کو نکال باہر کروں گی۔ اس کی چوڑی پشت کی جانب دیکھتی وہ جل کر بولی تھی۔ وہ اس کی جانب رخ کرتا سنجیدگی سے اپنی کچھ دیر پہلے کی بنی دلہن کو دیکھ رہا تھا، جو پورے حق سے اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی اسے ہی کمرے سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ وہ محظوظ ہوتا مسکرا اٹھا، نظروں سے اسے شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ آپ مجھ پر کوئی شوہرانہ حقوق نہیں جتائیں گے، مجھ سے 2 فٹ کی دوری پر رہا کریں گے، میرے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے، مسز افضل کے سامنے میری تعریفیں کریں گے، میری کافی پر نظر نہیں گاڑیں گے، مجھے کسی واہیات نام سے نہیں بلائیں گے، میرے سامنے سستے شاہ رخ خان بننے سے پرہیز کریں گے، بیڈ سینٹر تک میرا ہوگا، آپ بالکل کارنر پر سویا کریں گے، اور میرے بچوں کو یعنی پوگو اور فیہا کو اپنے بچے سمجھ کر ان پر روب جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پیور میرے بچے ہیں۔ انگلیوں پر گن کر اپنی تمام شرائط بتا کر وہ سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ جو اطمینان سے اس کی تمام شرطوں پر سر کو خم دے رہا تھا، آخری بات پر آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اس کی 15 سالہ اولاد کو اطمینان رکھے، میں صرف اپنے بچوں پر روب رکھوں گا۔ مسکراہٹ دبائے وہ بھرپور سنجیدگی سے بولا، ہاں ٹھیک ہے، اپنے بچوں کے ساتھ آپ کچھ بھی کیا کریں، مجھے کیا، میں تو… وہ اپنے دھن میں زور و شور سے سر اس بات میں ہلاتی بول رہی تھی، بات کی گہرائی سمجھ آنے تک گلنار ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی بدلتی رنگت پر ابراہیم نے بے ساختہ امڑ آنے والا قہقہ دبائے سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں واضح شرارت جھلک رہی تھی۔ انتہائی فضول انسان ہیں آپ، غربت کی چلتی پھرتی مشین۔ وہ خجل سی ہوتی سرخیوں میں گھلی اس کی جانب پشت کیے لیٹ گئی، اگلے ہی لمحے جھٹکے سے کمفرٹر بھی کھینچ چکی تھی۔ اپنے لیے کمبل کا انتظام خود کر لیں، اس پر صرف میرا حق ہے۔ وہ گہری سانس بھر کر اسے دیکھ کر رہ گیا، جو مزے سے کمفرٹر پر لپٹی اس میں رول ہو کر سونے لگی تھی۔ اپنی تمام شرائط آپ نے بتا دی اور خادم نے تسلیم بھی کر لی، مجھے قریب کی بھی سن لیں۔ اس کی جانب جھکتے اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹائے وہ دھیرے سے بولا۔ وہ اتنے قریب اسے دیکھتی فضل سی ہوئی تھی۔ علاقہ غیر میں داخلہ ممنوع ہے۔ بیڈ پر اس کی جگہ کی جانب اشارہ کرتی وہ دھیمی آواز میں اسے چند لمحے پہلے کی اپنی شرائط یاد دلا رہی تھی۔ مکمل جنگجوؤں کے قبیلے سے تعلق لگتا ہے آپ کا۔ اس کے ماتھے پر بالوں کو سائڈ کرتے وہ نفی میں گردن ہلاتا ہوا بول رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے ماتھے پر لب رکھے اسے خاموش کروا گیا تھا۔ اس ایک لمح سے وہ اپنی تمام شدت سے اسے روشناس کروا دیتا تھا۔ یہ میری شرط ہے، اس سے آپ مجھے نہیں روکیں گی۔ ہولے سے ایک بار پھر اس کے ماتھے کو چھوتا وہ اس کی میچھی آنکھوں کو دیکھتا ہلکا سا مسکرایا۔ سو جائیں، اب نہیں آؤں گا میں علاقہ غیر میں۔ اس کی میچھی آنکھوں کو انگلیوں کی پوروں سے چھوتا وہ مسکراتے لہجے میں کہتا اپنے سائڈ پر لیٹ گیا، جو کچھ دیر پہلے وہ مقرر کر چکی تھی۔ صبح کسی میٹھے لمح سے اس کی آنکھ وقت سے پہلے ہی کھل گئی تھی۔ وہ تو فجر کی اذان کے ساتھ اٹھنے کا عادی تھا، جس میں اب بھی کچھ وقت باقی تھا۔ اس کی نظریں اپنے کندھے سے سر ٹکائے سوتی ہوئی بیلا پر پڑی۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے اس کے بے حد قریب تھی۔ یقیناً وہ نیند میں
اس کے قریب آ گئی تھی اور اس کی نیند میں خلل کی وجہ بھی یہی تھی۔ علاقہ غیر تک تو آپ خود آ گئی ہیں جانا۔ اس کی اد کھلے لبوں کو انگلیوں سے بند کرتے اس نے محبت بھری نظر اس پر ڈالی۔ گلابی چہرے کے گرد بکھری اس کی زلفیں بھی اسے اپنی حریف لگ رہی تھیں، جو اس کے دیدار میں خلل کا باعث بن رہی تھیں۔ اس نے احتیاط سے اسے کچھ دور کرتے اس کا سر تکیے پر رکھا۔ وہ کسمسا کر دوبارہ اس کے قریب ہوتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ وہ سانسیں روکے اسے اپنے قریب دیکھ رہا تھا، کچھ ملکیت کا بھی احساس تھا۔ بکھرے لاپرواہ سراپے کے ساتھ وہ اس کے لیے امتحان ثابت ہو رہی تھی۔ ہنی اتنی مشکل میں مت ڈالے میری جان، بندہ بشر ہوں، بھٹکنے میں وقت نہیں لگتا، کوئی گستاخی سرزد ہو گئی تو اسے بھی آپ نے گناہ بنا دینا ہے۔ اس کی بھاری گرم سانسیں، نرم لمس اپنے گرد محسوس کرتے وہ بے بسی سے مہوئے خواب وجود سے مخاطب تھا، اور نرمی سے اس کے وجود کو تھام کر دوبارہ خود سے دور کرتے اسے ٹھیک سے لٹایا۔ بند آنکھوں پر سایہ فکن مڑی مڑی پلکیں اسے شدت سے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ اذان کی آواز پر اس نے اسے جواب خواب نیند میں غافل تھی۔ بیلا اٹھ جائیں ہنی، نماز پڑھ لیں، اس نے نرم آواز میں اسے پکارا۔ بیلا وہ پھر بھی نہیں اٹھی تو اس نے دھیرے سے اس کے گال تھپ تھپائے کہ وہ اتنی رات میں مجھے جگا رہے ہیں۔ آپ کی شرط بھی تو پوری ہو گئی تھی، وہ بچوں کی طرح پیر پٹک کر بول رہی تھی۔ نماز پڑھ لیں پھر سو جائیے گا، اس نے نرمی سے کہتے اسے ڈائریکٹ کھڑا ہی کر دیا تھا۔ وہ آنکھیں موندے جھولتی اسی پر گرنے لگی تھی۔ بیلا آنکھیں کھولیں، شاباش، نماز پڑھیں پھر اپنی نیند پوری کریں۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ مجھے نہیں آتی نا۔ وہ اس طرح اٹھائے جانے پر روحان سی ہو رہی تھی۔ سیکھ لیں، چلے آئیں، شاباش، کپڑے چینج کریں پھر وضو کریں۔ وہ اسے کوئی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کپڑے اس کے ہاتھوں میں تھماتا اسے باتھ روم میں بھیجا۔ مجھے وضو کرنا بھی نہیں آتا۔ کچھ دیر میں وہ لباس تبدیل کیے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، نیند کے باعث آنکھوں میں گلال نمایاں تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جو کافی فریش لگ رہا تھا۔ شاید وہ عادی تھا اتنی صبح اٹھنے کا، آ جائیں مجھے دیکھ کر کرتی جائیں۔ کوئی دوپٹہ تو تھا نہیں اس کے پاس۔ اپنی چادر اس کو پہنا کر وہ اسے لیے اندر کی جانب بڑھا۔ وہ اسے دیکھ دیکھ کر مکمل وضو کر رہی تھی۔ چلے اب میرے الفاظ دہراتی جائیں، بعد میں سب یاد کر لیجیے گا۔ اس کے پیچھے اس کے لیے جائے نماز بچھا کر اسے بنیادی فرق سمجھاتے اس نے شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ دھیمی آواز میں دھیرے دھیرے اطمینان سے پڑھ رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے اس کے الفاظ دہرا رہی تھی۔ گلاس ونڈو سے نظر آتا وہ ناریل کا پیڑ، اس کی شاخیں جھومتی جا رہی تھی، فضائیں مہکی مہکی لگ رہی تھی، ہوائیں گنگنا رہی تھیں۔ وہ اس کی امامت میں نماز ادا کر رہی تھی۔ نماز ادا کر کے وہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کتنا پرسکون تھا وہ، ایک طمانینت کا احساس تھا اس کے چہرے پر۔ دعا کر کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا اس کی جانب رخ کیے ہولے سے مسکرایا۔ وہ مسکرا بھی نہیں سکی۔ وہ اس کے قریب ہوتا اپنی چادر میں چھپی اس کی پیشانی پر لب رکھے کچھ پڑھ رہا تھا۔ اسے اس کی حرکت کرتے لب معلوم ہو رہے تھے۔ اس سمے اسے وہ کوئی ساحر لگا جو اس کے ارد گرد اپنی سحر کا طلسم باندھ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے دور نہیں کر پا رہی تھی، اسے بے بس کر رہا تھا۔ وہ اسے اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ وہ اپنی چادر اس کے وجود سے ہٹا کر اپنے کاندھوں پر ڈالتا، وہ اسے اپنی دوسری چادر پہنا رہا تھا، گویا دوسری چادر میں بھی اس کی خوشبو بسانا چاہتا تھا۔ وہ آنکھوں میں حیرت لیے اسے تک رہی تھی۔ کوئی کسی کی خوشبو کا اتنا بھی دیوانہ ہوتا ہے کیا؟ بیلا ابراہیم ملک تو اس کی خوشبو سے بھی عشق کرتا تھا۔ وہ ملتے ہیں جہاں میں کہیں، لوگ اتنے چاہنے والے، اس قدر عشق میں ڈوبے لوگ۔ اس کا روم روم چیخ چیخ کر اسے ابراہیم ملک کے عشق کی صداقت کا یقین دلا رہا تھا۔ میں محبت میں شدت کا قائل ہوں، آپ کی سانس سانس تک کا خیال رکھنے کی صحیح کرتا ہوں۔ آپ ہنسیں تو اس ہنسی کا صدقہ فرض کر لیتا ہوں، آپ محو گفتگو ہوں تو آپ کے تکلم کا صدقہ دیتا ہوں، آپ آنکھیں بھگوئیں تو میری جان پر بن جاتی ہے، آپ بولتے بولتے چپ کر جائیں تو اس کی چپی سے خائف ہو جاتا ہوں، آپ گھر سے باہر نکلے تو میرے ہاتھ دعا کے لیے میرے ہونٹ آیتیں پڑھ کر آپ پر پھونکنے لگتے ہیں۔ وہ تو ابھی اس کے سحر سے نہیں نکل سکی تھی کہ وہ لفظوں کا طلسم پھونک رہا تھا۔
آپ محبت نہیں بیلا، آپ عشق ہیں ابراہیم ملک کی، آپ سامنے ہوتی ہیں تو میں پل کے بھی کم جھپکتا ہوں۔ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں آپ کو دیکھنے کے کسی لمحے سے محروم نہ رہ جاؤں۔ وہ مزید بھی بول رہا تھا، اسی طرح اس کی پیشانی سے لب ٹکرائے وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ اسی طرح ساکت سی کھڑی تھی۔ یہ پہن لے پلیز۔ سونے کی باریک چین جس میں زمرد کے کچھ پتھر جڑے تھے، وہ ہرے پتھر کا ایک پینڈنٹ تھا۔ یہ پتھر کس قدر بیش قیمت تھا اس وقت بیلا ابراہیم ملک کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو جانتی ہی نہیں تھی کہ غربت کی اس چلتی پھرتی مشین کے پیچھے لوگ کتنا بھاگتے تھے، کتنے لوگ اس کے اشارہ پر کیا کچھ کرنے پر تیار ہوتے تھے۔ وہ خاموش رہی، اب بھی اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اس کی اجازت کے بغیر وہ کیسے پہنا سکتا تھا؟ اسے تو یہ بھی امید نہیں تھی کہ وہ یہ حق اسے دے گی۔ بیلا نے خاموشی سے چادر اپنی گردن سے سرکائی تھی۔ وہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ سر کو خم دیتے نرمی سے اس کے بال آگے کر کے وہ چین اسی گردن کی زینت بنا گیا۔ دودھیا گردن پر جھولتا وہ ہرے پتھر کا پینڈنٹ الگ سے خماری پیدا کر رہا تھا۔ میں اسے چھو لوں؟ ابراہیم نے ٹرانس کسی کیفیت میں اجازت طلب کی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ ہوش تو تب آیا جب اس کے لمس کی تپش اپنے گردن میں محسوس ہوئی۔ وہ چین کو چھونے کی بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی، سرخ چہرہ لیے چادر جلدی سے اپنی گردن چھپا گئی تھی۔ وہ اپنی حرکت پر خجل سا ہوتا نظریں چرا گیا۔ میں نے اجازت مانگی تھی، وہ دھیرے سے بولا۔ میں نے آپ کو ٹھڑک جھاڑنے کی اجازت نہیں دی تھی، اس لاکٹ کو دیکھنے کی اجازت دی تھی۔ وہ خفگی سے بولی، پھر کچھ یاد آنے پر غصے سے اس کی جانب آئی۔ اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے دونوں ہاتھوں سے اس کے گال پر ناخن کاٹتی پوری طاقت سے اپنا سر اس کی تھوڑی پر مار گئی تھی۔ جتنے ظلم، جتنا تشدد آپ مجھ پر کرتی ہیں، سوچے میں کبھی حساب لینے پر آیا تو آپ کیا کریں گی؟ اپنی تھوڑی سے ہلاتے وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا، میں آپ کا قتل کر دوں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی اطمینان سے بولی تھی،